بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ وہاں پر صحابہ کرام میں ملاقات کرائی، اور مدینہ منورہ میں چونکہ اکثر و بیشتر آبادی اوس و خزرج کی تھی، لیکن یہود بھی وہاں آباد تھے۔ 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو چونکہ شریر لوگ تھے، فسادی تھے، ان کے فساد کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک تحریری عہد نامہ لکھا، ایک تحریری معاہدہ کیا جو کہ لکھا گیا، اور اس میں اس کی تفصیل تو سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ میں ہے، لیکن حضرت نے کچھ باتیں ذکر کی ہے۔ اس میں سے ایک بات کل ہماری رہ گئی تھی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلہ میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا، کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو قصاصاً مسلمان کو کافر کے مقابلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک غلط کام اس نے کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، اور معاشرے میں ایک فساد والا کام کیا ہے، تو حاکم وقت اس کو سزا دے گا ضرور، تعزیری سزا اس وقت کے مطابق جو بھی مناسب ہو، لیکن اس کو قتل کیا جائے، یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلہ میں قتل کرے، اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کسی مسلمان کے مقابلہ میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ اب اگر کافر اور مسلمان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو کوئی دوسرا مسلمان اس مسلمان کے مقابلے میں کافر کی مدد کرے، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں یہاں یعنی بحث لمبی ہو جائے گی کہ کافر کے مقابلہ میں مسلمان کو کیوں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ تو انصاف کے خلاف ہوا۔ تو چونکہ کفر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کافر نے اپنی حیثیت ختم کر دی ہے، اسی وجہ سے کافر کو اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں قید ہونے کی صورت میں اس کو غلام بنا دیا جاتا ہے، یعنی اتنی اس کی حیثیت نیچے آ گئی کہ وہ جانوروں کی طرح بیچا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ کفر کی سزا ہے، تو یہ بھی کفر کی سزا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو اب کافر کا خون چونکہ اس حیثیت کا نہیں ہے کہ اس کے مقابلہ میں مسلمان کے خون کو بہایا جائے، تو اس لیے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے مسلمان کو جس نے کافر کو قتل کیا ہے اس کو قتل کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ معاہدہ جو ہوا تھا اس نوع کا ہے جیسے اہل اسلام اور ذمیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ذمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے تحت رہنا چاہتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں، اسلامی ممالک جو بھی ہے اس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ ذمی کہلاتا ہے، جو ویزا لے کر آتا ہے، جو پراپر جو طریقے ہوتے ہیں کسی ملک میں رہنے کے، اس کے قوانین کو مان کر زندگی گزارنے کی اگر کوئی تہیہ کر لیتا ہے تو اس کو ذمی کہتے ہیں۔ مگر بالکل اس جیسا نہیں، یعنی یہ عہد جو ہوا تھا یہ ذمیوں والے عہد کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد کا وقت اسلام کے اقتدار اور ریاست کا بالکل آغاز ہے۔ اسلامی ریاست کی ابتدا ہوئی تھی، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے اسلامی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ اسلام کا غلبہ نہیں تھا، زیادہ تر اسلام کا غلبہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے شروع ہوا۔ بعض مسلمان جو کانگریس کے ساتھ اتحاد کے قائل ہوئے، اس اتحاد کے لیے جب ان کو کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہ ملی تو اس معاہدے سے استدلال شروع کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔
اس لیے کہ اس معاہدہ کی تمام دفعات از اول تا آخر اس امر کی شاہد ہیں کہ اسلام کا حکم غالب رہے گا اور غیر مسلم قوم حکم اسلام کے تابع رہے گی۔ اسلام کا حکم غالب رہے گا اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اسلام کے تابع رہیں گے، جیسا کہ سیر کبیر وغیرہ میں یہ شرط مصرح ہے، صراحت کے ساتھ ذکر ہے، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ اسلام غالب رہے گا اور کافر اس کے تابع رہیں گے۔ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں کی یہ ایک نئی ایجاد ہے، یعنی میرے خیال میں اس وقت کی جب بات تھی پاکستان اور ہندوستان کے الگ ہونے کی، تو اس وقت کی بات ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کر لے، دونوں برابر رہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں کی یہ ایک نئی ایجاد ہے اور نیا اجتہاد ہے جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں، یعنی ہندو مسلم اتحاد کے جو قائل تھے انہوں نے اس معاہدے کو دلیل بنا کر کہ اتحاد کیا جائے اپنی بات سامنے رکھی، لیکن حضرت فرما رہے یہ بات اس واقعے کو اور اس عہد نامے کو دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اسلام اقتدار میں نہیں آیا تھا، اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کو آپ دلیل بناتے بھی ہیں تو یہ اس درجہ کی دلیل آپ نہیں بنا سکتے کہ ہندو مسلم برابر ہو جائے اور دونوں میں اتحاد ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں اسلام غالب رہا، کفر مغلوب رہا، اور تمہارے کہنے کے مطابق دونوں برابر ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو کچھ واقعات متفرقہ پیش آئے۔ پہلی ہجری میں، جو پہلی ہجری تھی اس میں کچھ واقعات پیش آئے۔ قباء سے مدینہ منورہ آنے کے بعد، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں رہیں، قباء سے مدینہ منورہ آنے کے بعد کلثوم بن ہدم جن کے مکان پر قباء کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلی ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے آپ ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نقیب بن نجار انتقال کر گئے۔ بڑے صحابی تھے جنہوں نے جمعہ کا ایجاد بھی کیا، اسعد بن زرارہ۔ اور مدینہ میں جو پچھلے واقعات سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، مدینہ میں اسلام کے پھیلنے کا زیادہ تر سبب اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بنے۔ بن النجار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان کے بجائے کسی اور کو نقیب مقرر فرمائیں۔ وہ تو چونکہ انتقال کر گئے تو یا رسول اللہ اب کوئی اور نقیب سردار ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ماموں ہو، میں تم سے ہوں اور میں تمہارا نقیب ہوں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نقیب بنا لیا، اپنے آپ کو ان کا نقیب بنا لیا۔ آپ کا بن النجار کی نقابت قبول فرمانا یہ بن النجار کے مناقب میں سے ہیں، ان کے فضائل میں سے ہیں جس پر وہ لوگ فخر کرتے تھے۔ اور اسی سال مشرکین مکہ کے 2 سرداروں نے انتقال کیا۔ وہاں کافروں میں سے 2 سردار مرے، ولید بن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید کے والد ہیں، اور عاص بن وائل جو کہ عمر رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص جو کہ فاتح مصر ہیں، ان کے والد ہیں۔ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال یعنی پہلی ہجری میں مدینہ پہنچنے کے 8 ماہ بعد ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروسی فرمائی، شادی ہوئی، جن سے ہجرت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر چکے تھے۔ عقد کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ہجرت کے 18 ماہ بعد سن 2 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خلوت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے تمام کنویں کھاری تھے، یعنی اس کا پانی وہ صاف نہیں تھا، میٹھا نہیں تھا۔ صرف ایک بیر روما کا پانی شیریں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا،
کہ جو بغیر قیمت کے پانی نہ دیتا تھا۔ فقراء مسلمین کو دشواری پیش آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیری روما کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنت کے ایک چشمہ کے معاوضے میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی بھریں۔ یہ حدیث نہایت مشہور ہے۔ ترمذی کے علاوہ اور بھی ائمہ حدیث نے اس کی تخریج کی ہے، یعنی اس کو نقل کیا ہے۔ تفصیل کے لیے کنز العمال کی مراجعات کی جائے۔ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے کنز العمال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کو امام بخاری نے اجمالاً کتاب المساقات اور کتاب الوقف میں ذکر فرمایا ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے۔ جب تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آگے ایک صحابی ہے سرما بن ابی انس رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام کا واقعہ ہے۔ سرما بن ابی انس انصاری نجاری رضی اللہ عنہ ابتدا ہی سے توحید کے دلدادہ اور کفر و شرک سے متنفر اور بیزار تھے۔ ایک مرتبہ، یعنی اسلام کے پہنچنے سے پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ دینی مسیحی میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کیا، لیکن غالباً نصارہ کے مشرکانہ عقائد کی بنا پر ارادہ فسخ کر دیا، چونکہ نصارہ کے عقائد بھی بدل چکے اور انہوں نے بھی مشرکانہ عقیدوں کو اختیار کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بڑے عابد و زاہد تھے، والہانہ زندگی بسر کرتے تھے، کبھی باریک کپڑے نہیں پہنتے تھے، ہمیشہ موٹے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ عبادت کے لیے ایک خاص کوٹھڑی بنا رکھی تھی جس میں حائضہ اور جنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اور یہ کہا کرتے تھے اعبد رب ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اپنے زمانہ کے بڑے شاعر تھے، اشعار تمام تر حکیمانہ وعظ و نصیحت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرما رضی اللہ عنہ بہت معمر اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ معمر بھی عمر رسید کو کہتے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے اور یہ اشعار کہیں: ثوافی قریش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواصم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألقى صديقا واطمأنت به النوى وكان له عونا من الله باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذا جاب المناديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوعي والتأسيا ونعلم أن الله لا شيء غيره ونعلم أن الله أفضل هاديا نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب مصافيا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 سال سے زیادہ قیام کیا، لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور اس کے متمنی تھے کہ کوئی دوست اور مددگار مل جائے، اور اہل موسم پر، یعنی حج کے لیے آنے والوں پر، اور اہل موسم پر اپنے نفس کو پیش فرماتے تھے کہ مجھ کو اپنے یہاں لے جائیں اور ٹھکانہ دے، مگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور دعوت دینے والا نہ ملا۔ بس جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو غلبہ عطا کیا اور مدینہ سے مسرور اور راضی ہوئے، خوش اور راضی ہوئے، اور یہاں آ کر دوست بھی ملے، اور فرقت وطن کے غم سے، یعنی وطن کی جدائی کے غم سے بھی اطمینان ہوا، اور وہ دوست من جانب اللہ آپ کے لیے کھلا معین اور مددگار ہوا۔ آپ ہمارے لیے وہ باتیں کرتے ہیں کہ نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیان کی،
اور یہاں آ کر ایسے مطمئن ہوئے کہ کسی کا ڈر نہ رہا، نہ قریب کا نہ بعید کا، نہ قریب رہنے والوں کا اور نہ دور رہنے والوں کا۔ ہم نے تمام مال آپ کے لیے نثار کر دیا، اور یعنی آپ پر خرچ کر دیا، اور لڑائی کے وقت اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کر دی، اور ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقتاً کوئی شے موجود ہی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بہتر ہدایت کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے۔ ہم ہر اس شخص کے دشمن ہیں کہ جو آپ کا دشمن ہو، اگرچہ وہ ہمارا کتنا ہی محب مخلص کیوں نہ ہو۔ تو یہ اشعار اس وقت انہوں نے کہے، مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تو یہ تھی مدینہ کی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد کیا جو پہلی ہجری تھی اس میں جو کچھ واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔